ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ومحسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد ولوت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی و دوستو، اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور اپنی قدرت کاملہ سے بنایا. فرمایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ان القدرت للہ جمیعا، اور ساری کی ساری قدرتوں کا مالک وہ اللہ ہے. اور فرمایا کہ ان الامر کلہ للہ، سارے کے سارے حکم کا مالک وہ اللہ ہے. پھر فرمایا کہ ان الامر کلہ للہ، سارے کے سارے حکم اس اللہ کے لیے ہیں. پھر فرمایا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری طاقتوں کا مالک وہ اللہ ہے. پھر اپنے حبیب کو فرمایا کہ فرما دیجئے وَلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہ اللہ تو بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تو جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، وَیقدر، اور جس کا چاہتا ہے بند کر دیتا ہے. وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے. وہ اللہ کیسی قدرت رکھنے والی ذات ہے؟ فَمَا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے فرمایا سب کے اوپر اس کی بادشاہی ہے. پھر فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات جو ہے زبردست حکمت والی ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، فرمایا خبردار جو مخلوق اس رب العالمین نے پیدا کی. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور بریک بن خبر رکھنے والی وہ ذات ہے. وہ بریک بن کیسے خبر رکھنے والی ذات ہے؟ فرمایا زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور آسمانوں کے اندر جتنی مخلوق ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنی صحراؤں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنی جنگلوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنے دریاؤں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنے سمندروں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جتنے پہاڑوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جتنے آسمانوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے. زمین کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو جانتا ہے اور کیڑے مکوڑے کو جانتا ہے. فرمایا کوئی چیز اس رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے. لا يعذب عن ربك من مثقال ذرہ، فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ جو ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. پھر فرمایا للہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے. پھر فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی جاؤ
جاؤ گے وہاں اللہ کی ذات کو پاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ مشرق میں دیکھو گے تو اللہ ملے گا، اور مغرب میں دیکھو گے تو اللہ ملے گا، شمال میں دیکھو گے اللہ ملے گا، فرمایا جنوب میں دیکھو گے تو اللہ ملے گا، زمین میں دیکھو گے اللہ ملے گا، آسمانوں کے اوپر دیکھو گے اللہ ملے گا، چاند سورج کو دیکھو گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، زمین کے اوپر نظر ڈالو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، فرمایا پانی کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور دریاؤں کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، فرمایا کہ صحراؤں کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور سمندروں کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، پہاڑوں کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، فرمایا کہ درختوں کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اور رب العالمین اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے کہ اس رب العالمین کی فرمایا تعریف انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا اس رب العالمین نے اگر ساری کائنات کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور سارے لوگ اس رب العالمین کی جو ہے تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور جن بھی ہوں انسان بھی ہوں، جو مر گئے وہ بھی زندہ اور جو زندہ ہیں وہ بھی ہوں، تو سارے اس رب العالمین کی تعریف کو لکھنا بیٹھنے۔ فرمایا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ تو اس وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، فرمایا یہ کلمے بھی ختم ہو جائیں گی، فرمایا کہ یہ پانی بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس رب العالمین کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس رب العالمین کی حکومت کو کوئی زوال نہیں ہے، دنیا کی جو حکومت ہے وہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو اللہ کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کی حکومت کب سے ہے؟ لیس قبلہ شیء، اس کی حکومت کی کوئی ابتدا نہیں۔ فرمایا اس کی حکومت کب تک ہے؟ فرمایا لیس بعدہ شیء، اس کی حکومت کی کوئی جو ہے انتہا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اس رب العالمین کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنی مثال سے وہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، فرمایا وہ ہر تھکاوٹ سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، وہ حی زندہ ہے اور قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کافروں نے پوچھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ جنا ولم یولد اور نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا کہ اس کو رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ساری کائنات کا نظام اس اکیلے تنہا اس رب العالمین نے بنایا۔ فرمایا کہ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر میں جو ہے تمہارے اوپر قیامت تک رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک دن ہی آئے نا، الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا کوئی جو تمہارے لیے رات کو جو ہے ختم کر کے تمہارے لیے روشنی لائے اور تمہارے لیے صبح لائے، تو فرمایا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، فرمایا اگر وہ ذات تمہارے اوپر قیامت تک دن کو کھڑا کر دے اور پھر جو ہے رات آئی نا، الہ مع اللہ، تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے سوا کوئی اور ہے جو تمہارے لیے جو ہے دن لے کر آئے اور تمہارے لیے رات لے کر آئے اور دن ختم ہو جائے تاکہ تم اس میں سکون کرو اور نیند حاصل کر سکو، فرمایا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بادشاہی ہے، فرمایا کہ رب العالمین نے میری ایسی بادشاہی ہے کہ دنیا کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور میری بادشاہی فرمایا رب العالمین نے ابد الآباد سے ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اللہ کی حکومت اتنی بڑی حکومت کہ انسانوں کے اوپر اس رب العالمین کی حکومت ہے، اور پرندوں کے اوپر اس رب العالمین کی حکومت ہے، زمین کے اوپر اس رب العالمین کی حکومت ہے، اور آسمانوں کے اوپر اس رب العالمین کا قبضہ اور کنٹرول اور حکومت ہے، فرمایا دریاؤں کے اوپر اس رب العالمین کی حکومت ہے، اور صحراؤں میں اس رب العالمین کی حکومت ہے، پہاڑوں کے اوپر اس رب العالمین کی حکومت ہے۔ پھر فرمایا کہ سمندروں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ ان کو بھی
بھی رزق دیتا ہے، اور جو دریاؤں میں ہیں ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے، جو زمین کے اندر ہیں ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پرندوں کے لیے بھی رزق کا جو ہے بندوبست کرتا ہے، اور انسانوں کے لیے بھی فرمایا کہ بندوبست کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ عصا ہے۔ فرمایا قال ہی عصا، اللہ یہ تو میرا عصا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے پتھر کے اوپر مارو، تو جب انہوں نے پتھر کے اوپر مارا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو اٹھاؤ اور کان سے لگاؤ، اس سے سنو یہ کیڑا کیا کہتا ہے۔ تو کیڑا بولا کہ سبحان من یرانی، کہ وہ پاک ذات ہے جو مجھے ان پتھر کے اندھیروں میں دیکھ رہی ہے۔ فرمایا کہ ویسمع کلامی، اور میرے کلام کو سن رہا ہے، ویرفع مکانی۔ پھر فرمایا میری جگہ، کیڑے نے کہا کہ اللہ جو ہے میری جگہ کو بھی جانتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں، اور میرے کلام کو بھی سنتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں۔ پھر کیڑے نے کہا کہ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اس اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور وہ مجھے کبھی بھولا نہیں ہے، تو مجھے اس پتھر کے اندھیرے میں بھی رزق دے رہا ہے۔ تو وہ اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے جو کیڑے کو جو ہے پتھروں کے جو ہے اندھیروں میں رزق پہنچاتا ہے، اور جتنی مخلوق زمین میں دبی ہوئی ہے تو اللہ اس کو وہاں ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ تو ہر جو ہے مخلوق کو اللہ جل شانہ ان کے وقت کے اوپر رزق دے رہا ہے۔ فرمایا کہ سمندروں کے اندر ایسی مچھلیاں ہیں جو ٹنوں کے حساب سے خوراک کھاتی ہیں، اللہ ان کو وقت کی خوراک دے رہا ہے۔ اور جانور جو ہیں جنگلوں کے اندر ایسے جانور ہیں جو زندہ جو ہے جانور کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ ان کو زندہ گوشت کھلا رہا ہے۔ اور بعض جانور ایسے ہیں جو مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلاتا ہے۔ کسی چیز سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ موت سے پاک، اور اللہ جو ہے نیند سے پاک، اور اللہ ہر عیب سے پاک۔ اللہ جل شانہ کی اتنی وسیع ہے۔ فرمایا کہ اگر کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، کالی چونٹی ہو، کالا جنگل ہو، اور پھر کالی چونٹی اس کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہو، تو رب العالمین فرما رہے ہیں اس کالی چونٹی کے جو چلنے کے پتھر کے اوپر نشان پڑ رہے ہیں، فرمایا کہ وہ میں عرشوں کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ آج انسان جو ہے اس رب العالمین سے غافل پھرتا ہے، جیسے وہ اللہ جو ہے اس کو دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر تو چھپ کے کہیں بیٹھا ہوا ہے، اکیلا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے دوسرا تیرے ساتھ اللہ ہے۔ اگر تم دو ہو تو تم یہ کہو کہ تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ اگر تم چار ہو تو پانچواں تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے تم کہاں ڈھونڈو گے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تمہارے دلوں کے اندر إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا کہ میں تمہارے دلوں کو بھید بھی جانتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس خیانت کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے سینے کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے ارادے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کے جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ اللہ کے سامنے ہے، اور حال میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہے، آئندہ زمانے میں جو کچھ ہوگا وہ رب العالمین کے سامنے ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ جل شانہ فرمائے اس رب العالمین کا علم بہت وسیع ہے، اور وہ دیکھنے میں اتنی اس کی آنکھ طاقت رکھتی ہے۔ فرمایا کہ وہ اگر دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں ہوتا، اگر سامنے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں، اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں۔ اس کی جو ہے نظر اتنی وسیع ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتا ہے، جانوروں کو دیکھتا ہے، سمندروں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے، کیڑے مکوڑے کو دیکھتا ہے، اور پرندوں کو دیکھتا ہے، ہر مخلوقات کو دیکھتا ہے، تو وہ کسی سے غافل نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک کے جو ہے دیکھنے کی نظر اتنی وسیع ہے۔ پھر فرمایا کہ اس رب العالمین کے جو خزانے ہیں وہ بھی وسیع ہیں۔ فرمایا کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، فرمایا کہ اگر تمہارے چھوٹے بڑے اور مرد عورت اور بوڑھے نوجوان اور سارے زندہ اور مردہ سارے جو ہے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، تو رب العالمین نے فرمایا کہ فسألونی، پھر وہ مجھ سے سوال کریں، اپنی اپنی چاہت کا سوال کریں، اور جو ہے سرے کی بولنے والے کی اپنی
زبان ہو، پنجابی بولنے والے کی اپنی زبان ہو، اور اردو بولنے والے کی اپنی زبان ہو، پھر فرمایا کہ انگلش والے کی اپنی زبان ہو، ہندی والے کی اپنی زبان ہو، پھر فرمایا افریقن اپنی زبان ہو، چائنا والوں کی اپنی زبان ہو. اگر سارے لوگ اپنی اپنی زبان میں مانگیں گے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان سب کا اگر میں چاہا پورا کر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو جو ہے سمندر میں ڈبو دو اس کی نوک میں جتنا پانی کا تھوڑا سا قطرہ لگتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اتنی میرے خزانوں جو ہے کمی نہیں آتی ہے. وہ اتنی بڑی خزانوں کا مالک ہے، وہ اتنی بڑی خزانوں کا بادشاہ ہے. اسی رب العالمین نے انسان کو کس لیے بنایا؟ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا. اس رب العالمین نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. موت کو بھی اسی لیے بنایا اور انسان کی پیدائش کا سلسلہ بھی اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے گزرتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے، کون اس رب العالمین کو راضی کرتا ہے اور کون جو ہے اپنے نفس اور خواہشات کو راضی کرتا ہے اور اپنے نفس کو معبود بناتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا اور دنیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا اجر دیا جائے گا جیسے تم دنیا میں کام کرتے تھے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پر جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، تو یہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ جل شانہ نے کامیابی کا جو تعلق رکھا ہے وہ دین کے اوپر رکھا ہے. فرمایا جب سے یہ دنیا بنی آج تک جتنے لوگ کامیاب ہوئے دین پر چلنے کی وجہ سے ہوئے، اور جو ناکام ہوئے وہ دین پر نہ چلنے کی وجہ سے ہوئے. جو دین کے اوپر چلے تو اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا، جو دین کے اوپر نہیں چلے تو اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. اس لیے اللہ جل شانہ نے نہ عہدے کے ساتھ، نہ ڈگری کے ساتھ، نہ پیسے کے ساتھ، نہ مال کے ساتھ، نہ فیکٹری کے ساتھ، نہ وزارت کے ساتھ، کسی کے ساتھ کامیابی کا تعلق اللہ نے جوڑا ہی نہیں ہے. کامیاب وہ ہوگا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر گھر کی چھت نہیں ہے، بس گھاس پھوس کی اس نے چھت بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے نیچے اللہ کو راضی کر رہا ہے تو اللہ پاک نے یہ کامیاب ہے. ایک ریڑھی والا فرمایا کہ اگر اپنا ریڑھی چلاتے ہوئے اللہ کو راضی کر رہا ہے تو وہ ریڑھی میں کامیاب ہے. فرمایا کہ ایک حکومت چلانے والا کہ اگر حکومت چلا کے اللہ کو کامیاب کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ کامیاب ہے. پھر فرمایا کہ ایک مالدار آدمی اگر عارضی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے نیچے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ اپنی عارضی چھت کے نیچے کامیاب ہے. تو کامیابی کا تعلق اللہ نے پیسے سے نہیں رکھا. فرمایا کہ اگر کامیابی کا تعلق دنیا سے رکھتا، اگر بادشاہی سے رکھتا تو فرعون کو کامیاب کر دیتا. اگر کامیابی کا تعلق بادشاہی میں پیسے میں ہوتا تو فرمایا کہ نمرود کامیاب ہو جاتا. پھر فرمایا کہ اگر کامیابی کا تعلق خزانوں سے ہوتا تو فرمایا کہ وہ جو قانون ہے وہ کامیاب ہو جاتا. تو اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. تو کامیاب ہوئے وہ رب العالمین کو جنہوں نے راضی کیا، جنہوں نے صرف اس کا پیغام پوری دنیا میں سنایا کہ لوگوں اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی حیاتی دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے خوشیاں دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی غمی دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے راحت اور سکون دینے والا نہیں. ان سب چیزوں کا خالق جو اللہ ہے، زمین کا خالق اللہ، آسمان کا خالق اللہ، اور دریاؤں کا خالق اللہ، سمندروں کا خالق اللہ، اور پہاڑوں کا خالق اللہ، انسانوں کا خالق اللہ، اور پھر جنات کا خالق اللہ. ساری چیزوں کا خالق جو ہے اللہ ہے. باقی فرمایا کہ ساری مخلوق ہے اور مخلوق کو جو ہے اپنا پابند بنایا کہ جو مخلوق رب العالمین کو راضی کر کے جائے گی اللہ جل شانہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے. اللہ جل شانہ یہ انسان کو فرما رہے ہیں کہ انسان وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا جو ہے اس کے دنیا میں نہ لگنا، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، اس دنیا کے اندر نہ رہنا. فرمایا کہ میں تمہیں اعلان کر رہا ہوں اپنے کلام میں کہ دنیا میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے. اگر اس رب العالمین کو کامیاب کرو گے تو تمہیں ایسا گھر دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آج ہر انسان کی یہی خواہش ہے کہ میرا ایسا گھر ہونا چاہیے، کہ ایسا بنگلہ ہونا چاہیے جس کو لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو مجھے راضی کر اور تو میرا بن کے آ اور میری اتباع کر کے آ اور میرے پیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر زندگی گزار کے آ تو جنت میں تجھے ایسا گھر دوں گا
फरमाया वइदा रअयत सम्मा रअयत नईमा व मुल्कन कबीरा, कि तुझे ऐसी बादशाही दूंगा जिसको तू देखते हैरान हो जाएगा, जो इतना घर बड़ा होगा जन्नत के अंदर। फरमाया कि तू उसको देख के हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। फिर फरमाया तेरे ऊपर मैंने दुनिया में जो है एक जो ज़ाब्ता रखा है कि तू जो है दुनिया में सोना नहीं पहन सकता है, लेकिन तुझे जो है जब आखिरत में तू दुनिया में राजी करके आएगा और तुझे जो है हम सोने के कंगन पहनाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि दुनिया में जो तू मुसीबतें भोग के आएगा और मुसीबतें भोग के आएगा तो यहाँ जो कुछ करके जो है जितनी मुशक्क़तें तेरे ऊपर आएंगी तो अगर इसे झेल के आएगा और मुझे राजी करके आएगा तो जन्नत में तुझे जो है ये सारे इनामात का मैं हकदार बनाऊंगा। और मैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर पक्के रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मैं उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। फिर क्या कहते हैं कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, तुम खौफ ना खाओ, तुम गमगीन ना हो, वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और उनको खुशखबरी देते हैं जन्नत का जिसका वादा किया गया है। फिर कहते हैं नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत के दोस्त हैं। फिर कहते वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। फरमाया कि तुम जन्नत में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वहां मिलेगा, जो कुछ मंगवाओगे वो तुम्हें मिलेगा, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, और ये मेहमान नवाजी होगी उस रब्बुल आलमीन की तरफ से। ये कौन लोग हैं? फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमल किए और ईमान लाए। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं उनके लिए जो है जन्नतुल फिरदौस में मेहमान नवाजी होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में उनके लिए मेहमान नवाजी करेंगे। मोहतरम भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल शान ने यहाँ इंसान को हमेशा यहाँ रहने के लिए नहीं भेजा है। एक दिन अल्लाह जल्ल शान ने मौत देनी है हर इंसान को। फरमाया कि वो कामयाब वो होगा जो अल्लाह को राजी करके उसके पास पहुंचेगा। बाकी जो है जो अल्लाह को नाराज करके चलेगा रास्ते दो दिखाए, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। फरमाया कि हमने इंसान को उसके जो है नेक अमाल का रास्ता भी दिखाया और उसके बुरे अफ़आल का रास्ता दिखाया कि एक रास्ता जो है वो शैतान का है और दूसरा जो है वो रहमान का है। तो जो रहमान के रास्ते के ऊपर चलेगा फरमाया उसको कामयाबी मिलेगी, और जो शैतान के रास्ते के ऊपर चलेगा फरमाया उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की जो है फजीलत कुरान पाक में बयान फरमाई कि ये अफजल उम्मत है और ये अफजल नबी है। हमारे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि जो किसी नबी को नहीं दिया। इमाम अल अंबिया बनाया, सारे नबियों का सरदार बनाया। आपने फरमाया कि हम दुनिया में बाद में आए, नहनु अव्वलून अस्साबिकून अव्वलून, फरमाया कि हम पहलों के ऊपर सबकत करने वाले होंगे। आपने फरमाया हम दुनिया में बाद में आए हैं लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। ये उम्मत बाकी नबियों की उम्मत में बाद में आई, फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले जाएगी। तो अल्लाह इनका इकराम और एजाज फरमाएंगे। तो अल्लाह ने इस उम्मत की कुरान पाक में तारीफ फरमाई, इसकी फजीलत बयान की कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें जो है उखरिजत निकाल दिया गया है लिन्नास, वास्ते लोगों के लिए, और जो है तअमुरून बिल मारूफ, तुम जो है नेकी का हुक्म करते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और फरमाया अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। फरमाया कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। फरमाया कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक अमल करे, तो यही लोग मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे। और रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यही लोग मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे जो लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे। तो ये जो लोगों को अल्लाह की जो है दीन की दावत सुनाएंगे और अल्लाह का उनके साथ ताल्लुक बनाएंगे, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हम इनको दुनिया में भी कामयाब फरमाएंगे और इनको आखिरत में भी कामयाब फरमाएंगे। तो इसकी फजीलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीश से फरमा रहे हैं कि बेटा एक ऐसा नबी आएगा तेरी गोश्त के अंदर, एक ऐसे नबी का जो है नूर है तो वो इतना अफजल होगा। तो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अब्बा क्या बच्चे से बेटा अफजल हो सकता है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो वो तो नबी होंगे लेकिन वो तो उनकी बात मैं ये सुनाऊं कि उनके उम्मती जो होंगे, तो फरमाया कि उनकी ये फजीलत होगी। तो कहा कि बेटा मैंने तेरे बाप ने एक गुनाह किया जन्नत से निकाल दिया गया, सिर्फ एक गुनाह किया, एक जो है नाफरमानी की गुनाह हो गया, एक शैतान के बहकावे की वजह से हो गया। फरमाया कि वो मुझे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। वो आखिर नबी की जो उम्मत आएगी फरमाया कि हजारों गुनाह करेगी लेकिन उनको जो है जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। तो कहा बेटा मुझसे एक गलती हुई, मुझे जो है मेरे कपड़े उतार दिए गए और हमें नंगा कर दिया गया, और आखिर नबी की जो उम्मत होगी वो हजारों खताएं करेगी लेकिन उनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। फिर कहा कि बेटा
مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور مجھے اپنی بیوی سے الگ کر دیا گیا، اور آخر نبی کی جو امت آئے گی وہ ایسے اتنے گناہ کرے گی لیکن انہیں جو ہے کبھی بیوی سے جدا نہیں کیا جائے گا، کبھی بیوی سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ اس امت کے فضائل پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں، تو پھر گئے کوہ طور کی پہاڑی کے اوپر، فرمایا کہ ربی اجد فی الالواح امت خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ربی اجعلہم امتی۔ یا اللہ میں نے اپنی تورات میں ایک ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ ایسی خوبصورت امت ہوگی، ایسی جو ہے بڑی فضیلت والی امت ہوگی، جو لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو برائی سے منع کریں گے کہ اللہ رب اجعلہم امتی، یہ امت تو مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، یہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے موسیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اجد فی الالواح امت، رب اجد فی الالواح امت کفارۃ ذنوبہم والصلوات الخمس۔ فرمایا اللہ رب اجعلہم امتی، اللہ میں نے ایسے اپنی تورات میں ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رب اجعلہم امتی، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ امت تیری نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ رب اجد فی الالواح امت اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی، کہ اللہ میں نے اپنی تورات میں ایک ایسی امت کو پڑھا ہے کہ فرمایا کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ ہوں گے۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، اور زبور کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، اللہ وہ تو اپنی کتاب کے بھی حافظ ہوں گے۔ تو یا اللہ رب اجعلہم امتی، یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، یہ امت جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر بولے کہ ربی اجد فی الالواح امت جو ہے صدقاتہم فی بطونہم یأکلونہا رب اجعلہم امتی، یا اللہ ایک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے جو ان کا صدقہ جو ان کے اوپر حلال ہوگا، تو بنی اسرائیل کا جو صدقہ تھا وہاں کا جو آدمی اور مالدار آدمی ہوتا تھا وہ اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنی بکری کو جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر رکھ کے آ جاتا تھا، اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی اور اس کو جلا لیتی تھی، یہ اس کی قبولیت کی نشانی بن جاتی تھی کہ یہ اس کا جو ہے صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ اللہ میرے صدقے تو جو ہے آگ کھا جاتی ہے، اور آخر نبی کی جو امت آئے گی اور ان کا جو ہے صدقہ جو ہے وہ غریب دے گا، یہ امیر دے گا اور غریب اس کو کھائے گا، غریب کے لیے حلال ہوگا کہ رب اجعلہم امتی، اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، یہ احمد کی امت ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے موسیٰ، یہ تیری امت نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت کی تعریف تورات میں بھی فرمائی، اس امت کی تعریف جو ہے زبور میں فرمائی، اس امت کی تعریف پچھلی کتاب انجیل میں فرمائی، صحیفوں میں فرمائی کہ ایک ایسی مبارک امت آئے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے جیسے ہمیں نبی بھی مبارک عطا فرمایا، اور ایسے جو ہے یہ امت بھی افضل ہے اور نبی بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور باقی نبیوں کی امتوں پر جنت حرام ہوگی جب تک ہمارے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے جنت میں نہ چلی جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے، اور پھر فرمایا کہ ہاں کہ ایک اگر عمل کرے گی تو اس کو 10 گنا اس کا اجر دیا جائے گا، 10 گنا اس کا اجر دیا جائے گا، بڑھا کر اجر دیا جائے گا۔ تو اس کو اجر کو اللہ پاک جو ہے اضافہ کریں گے، اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ افضل نبی کی امت بھی، نبی بھی افضل ہے اور امت بھی افضل ہے۔ تو اس امت کا کیا کام فرمایا، کیا کام اس کے ذمہ لگایا کہ تم نے خود اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے اور پوری امت کی فکر کرنی ہے، پوری دنیا کی فکر کرنی ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا جو دین ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اور اللہ نے نبیوں والی محنت ان کو عطا فرمائی، نبیوں والا کام بھی عطا فرمایا کہ خود اپنی بھی فکر کرو اور پوری دنیا میں جو ہے اس کی فکر کے لیے پوری دنیا میں کام کرو، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کام کو سیکھو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ محنت ان کو عطا فرمائی۔ اور محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ نے جو ہے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار بنا دیا گیا ہے، تمہیں بیکار جو ہے بیکار ہو تم سے لا ترجعون، اور تم جو ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے، ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، فرمایا کہ تم بیکار تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں پھر جو ہے ہم اپنے پاس لوٹائیں گے۔ ثم الینا ترجعون، پھر طرف تم اس رب العالمین کے لوٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ جل شانہ موت دے کر تمہاری جو ہے تشکیل آخرت کی طرف کر دیں گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، ہر حال میں آنا ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان کی یہاں دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف رب العالمین کو راضی کرنے
का है बस, और कोई अल्लाह जल्ल शान ने इसके दिल में काम नहीं लगाया, सिर्फ यही लगाया कि दुनिया में जा और खुद भी अच्छा अमल कर और दूसरों को भी जो है मेरे रास्ते की तरफ बुला और जो है लोगों को मेरा तारुफ करा, फिर तुझे दुनिया में भी कामयाब करूंगा, तेरे लिए आगे वाली मंजिलें भी आसान करूंगा। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कामयाबी सिर्फ दीन के ऊपर रब्बुल आलमीन में रखी, बाकी किसी और जो है किसी काम में नहीं रखी है। सिर्फ कामयाब अगर कोई होगा तो फरमाया कि वो दीन के रास्ते से होगा, वो दीन के रास्ते से होगा, तो जो नाकाम होगा वो दीन की मुखालफत वाले रास्ते से होगा। फरमाया कि जो दीन की मुखालफत जिन्होंने पहले हुई की अल्लाह ने उनको भी मसल के रख दिया। इतनी बड़ी बड़ी कौमें आई, फरमाया 10 हाथ चौड़े 7 हाथ लंबे, तो इतनी ताकत कि दरख्त को निकाल के फेंक देते थे। जब वक्त उनको वक्त का नबी वइला आदिन अखाहुम हूदा, फरमाया हम हूद अलैहि सलाम ने हमने जो है कौम आद की तरफ भेजा, तो उन्होंने कहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, ऐ लोगों उस रब्बुल आलमीन की इबादत करो, ऐ मेरी कौम। क़ाल फरमाया ऐ मेरी कौम या कौम अब्दुल्लाह, उस रब्बुल आलमीन की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा जो है उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई काम बनाने वाला नहीं है, कोई इज्जत देने वाला नहीं है, कोई जिल्लत देने वाला नहीं है, कोई भी बच्चे देने वाला नहीं है, कोई राहत और सुकून देने वाला नहीं है, कोई हालात लाने वाला नहीं है। उस रब्बुल आलमीन की परस्तिश करो। तो कौम ने क्या कहा? फअन्ना अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमसे ज्यादा ताकतवर वो अल्लाह है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें ये ताकत दी है, जिसने तुम्हें ये नेमतें दी हैं, तुमसे ज्यादा ताकतवर वो अल्लाह है। तो कौम ने इनकार किया, फअन्ना अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हम तो बड़े ताकतवर हैं। क़ालू अजीतना लितफ़िकना अन आलिहतिना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। वो तो हमारे लिए इसीलिए हमें तबलीग करता है कि तुम जो है हमारे जो बड़े थे, हमारे जो आबा व अजदाद थे जिसकी वो परस्ती पुतों की करते थे, क्या हम उस दिन को छोड़ के तेरे दिन पे आ जाएं? तो इसीलिए हमें जो है दावत देता है। तो उन्होंने कहा कि फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, अगर तू सच्चा है तो फिर आसमान से अज़ाब ले आ, हमारे ऊपर अज़ाब बरसवा दे, अज़ाब ले अगर तू सच्चा है तो फास्कित अलैना किसफन मिनस समा इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। तो वो कौम बदबख्त कहती थी कि अगर तू सच्चा है तो हमारे ऊपर आसमान का टुकड़ा गिरा दे, आसमान का टुकड़ा गिरा दे। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जब हमने उनको वो अंजाम तक पहुंच गए, जब उन्होंने बात को नहीं माना, फलम्मा रअहु आरिज़न मुस्तक़बिल अवदियतिहिम, जब उन्होंने अपनी वादियों की तरफ जो है बादल को आता हुआ देखा, क़ालू, कहने लगे हाज़ा आरिज़ुन मुम्तिरुना, ये बादल जो है हमारे ऊपर पानी बरसाएगा, अब हम इसमें नहीं आएंगे, अब हमारी जमीनों को पानी लगेगा। सारी कौमों की कौम खुश हो गई और मैं कि अब बादल हमारे ऊपर पानी बरसाएगा, अब हम इसमें नहीं आएंगे, अब हम इसमें खेलेंगे, अब हम इसमें जो है अपनी जमीनों को पानी देंगे। तो खुश हो गई कौम। तो अल्लाह पाक फरमाया बल हुवा मस्तअजलतुम बिही, बल्कि वो पानी बरसाने वाला नहीं था, बल्कि वो अल्लाह का अज़ाब था जिसकी जल्दी मचा रहे थे। रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसके अंदर सख्त तेज हवा और दर्दनाक अज़ाब था। फिर फरमाया अपने हबीब को सबअ लयाल व थमानियत अय्याम, उनके ऊपर 7 रातें और 8 दिन जो है हवा मुसलसल चलती रही और एक दूसरे में टपक टपक के मर गए, और फिर जो है पहाड़ों के अंदर उनके सर टपक टपक के मर गए। फिर फरमाया फतरल कौम फीहा सरआ, क्या आपने देखा कैसे कौम पड़ी हुई थी, गिरी हुई? क्या तुम आज उनके खंडरार नहीं देखते हो कि कौम आद के साथ क्या किया, कौम समूद के साथ क्या किया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या किया, कौम सदोम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या किया? उन्होंने नाफरमानी की। तो फरमाया वो ये अपने अंजाम तक पहुंचे, अपने अंजाम तक पहुंचे। आज तुम उनके खंडरार देख के डरते हो कि ये अल्लाह की नाराजगी वाली जगह है, आज तुम मुझसे डरते हो। अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ उन खंडरार से जाके पूछो कि यहाँ तो बड़ी बड़ी कौमें थी जो है पहाड़ों को चीर के घर बना लेती थी, अब वो कौमें कहाँ चली गई? वो अल्लाह पाक ने फरमाया उन्होंने उनको मसल के रख दिया, खत्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। फिर फिर ऐसे पड़े हुए थे जैसे खजूर का खुद तना होता है, सारी कौम की कौम तबाह हो गई। फिर फरमाया रब्बुल आलमीन ने फकुल्ना अखज़ना बिज़ंबि, हमने उनको जो है उनके गुनाहों के सबब हमने उनको पकड़ा। फमिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, और बाद ऐसे थे जिनके ऊपर हमने पत्थरों की जो है बारिश की।
पत्थरों की हवा चलाई। और फिर फरमाया कवमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाद कौम ऐसे थी जिनको हमने जमीन में धंसा दिया। फिर फरमाया कवमिनहुम मन अगरकना, और बाद ऐसे थे जिनको हमने गर्क किया। फिर फरमाया कवमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, बाद कौम ऐसी थी जिनके ऊपर फरिश्ते की चीख आई और सारे खत्म हो गए। फिर वजह 10 बयान किया क्यों खत्म हो गए, क्या हुआ। फरमाया वो रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते थे, अल्लाह का नबी उनको अल्लाह की तरफ बुलाता था और वो जो है उसका इनकार करते थे। उनको अल्लाह का तारुफ कराता था, वो जो है उनका इनकार करते थे। वो अपने बुतों को जो है अपने बुतों को जो है माबूद मानते थे, और रब नबी जो है वो रब का ताल्लुक जो है उनका बनवाता था। वो नाफरमानी उन्होंने की। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया हमने इनको ये अज़ाब इनके ऊपर नाज़िल किए। फिर फरमाया कि वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। फरमाया तुम्हारा अल्लाह जालिम नहीं था कि उनके ऊपर जुल्म करता, बल्कि ये कौम जो थी ये सारे के सारे लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करने वाले थे। तो अल्लाह जल्ल शान फरमाया हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। फरमाया खुश्की और तरी के ऊपर इतने फसादात ज़हर होते हैं, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है कि आप मेराज पर जा रहे हैं और रास्ते में देखा तो कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं, कुछ ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन है, ये क्या चीजें हैं। तो कहा कि या रसूल अल्लाह जो आपकी उम्मत नीचे अमाल कर रही है वो ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं वो आपकी उम्मत के फैसले आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ से दुनिया से फैसले जाएंगे तो वैसे अल्लाह की तरफ से, जैसे दुनिया से अमाल जाएंगे वैसे ऊपर से अल्लाह की तरफ से वैसे फैसले आएंगे। तो अल्लाह पाक वैसे ही फैसले फरमाएंगे। जैसे हमारे अमाल ऊपर जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शान ने कामयाबी अमालों में रखी है कि फरमाया कि जो उस रब्बुल आलमीन को राजी करेंगे तो अल्लाह उनके लिए दुनिया में आसानियां पैदा फरमा देगा, और कामयाबी अल्लाह ने इस दीन में रखी है। फिर फरमाया कि वो अल्लाह ऐसी कुदरत वाली ज़ात है, वो अल्लाह ऐसी कुदरतों वाला है। फरमाया कि देखो उसकी कुदरत को देखो कि फरमाया एक जानवर का बताया कि फरमाया कि देखो इन्ना लकुम फिल अनआमिल इबरा, तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। उसके को पिलाते हैं हम तुमको मिम्मा उस चीज से फी बुतूनिही जो को तुमके पेट में है, मिन बैनी फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन। तो फरमाया कि वो कौन सी हस्ती है जो तुम्हें खालिस दूध पिला रही है, नापाक गोबर से और नापाक खून से खालिस दूध पिला रही है। फिर फरमाया कि वो कौन सी हस्ती है जिसने फूल से कहा तो महक जा, जिसने कांटे से कहा तो नकदार हो जा, फिर जिसने लकड़ी से कहा तो आम निकाल, और दूसरी से कहा तो अमरूद बना, फिर तीसरी से कहा तो माल्टा बना, फिर चौथी से कहा तो अंगूर बना, फिर पांचवी से कहा तो पांचों में तकसीम हो, फिर पांचों को कहा पर्दा बनाओ, पर्दों को कहा इसमें रस भरो, रस की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाओ। फिर हुक्म दिया तो पीला पड़ जा, तो सुर्ख हो जा। फिर वरब हमारे अलीपुर के अनारों को कहने लगा कि अनार बनाओ, लकड़ी बेरोब दरख्त बेरोबा, फरमाया ना काटती ना चीरती ना जलाने की ना इमारत की न कुर्सी के काबिल, न फर्नीचर के काबिल, न किसी छत के काबिल, न किसी और चीज के काबिल, न अलमारी के काबिल। अल्लाह जल्ल शानू ने इस बेजान कड़वी बेसैका बेसाया लकड़ी से कहा तो अनेक अनार बना। फरमाया यूं निकला छोटा सा दाना, उसको बढ़ाया, उस पर खाल को चढ़ाया, उस पर रब्बुल आलमीन ने तय पता निजाम बनाया। उस पर अल्लाह जल्ल शानू ने मुख्तलिफ शक्लों के छेक होने वाले साथ होने वाले दानों को एक एक करके अलग अलग करके रखा, दरमियान में हल्के हल्के पर्दे लगाए ताकि दाने आपस में मिलकर ये टूट न जाए, ये फिस न जाए, पहर में कोई इसकी गलाजत न पहुंच जाए। फरमाया कि इसके ऊपर अल्लाह जल्ल शान मजबूत खाल को चढ़ाया ताकि पहर की कोई गंदगी इसके अंदर न पहुंचे। फिर अल्लाह जल्ल शान ने हमें अकल दी कि आओ इसको चीरो। कि जब हमने उसको चीर के देखा तो एक एक दाना कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि ये इस अनार को बनाने वाला वो अल्लाह है, इसके ज़ैक़ा रखने वाला वो अल्लाह है। फाकिहतुन फरमाया वो फल बनाता है, वरुम्मान वनखलुन और खजूर बनाता है, वरुम्मान और अनार बनाता है, और सारी चीजों के अंदर ज़ैक़ा रखने वाला वो अल्लाह है। अमरूद का ज़ैक़ा उसने अलग रखा, माल्टे का उसने अलग रखा, केले का उसने अलग रखा, अंगूर का उसने अलग रखा, फिर अनार का उसने अलग रखा, नारियल का उसने अलग रखा। हर चीज का उस रब्बुल आलमीन ने अलग अलग ज़ैक़ा बनाया। फरमाया कि जो उस रब्बुल आलमीन की कुदरत को बयान कर रहा है तो अल्लाह जल्ल शान वैसे कुदरत वाली ज़ात है जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचा के दिखाया, और अल्लाह जल्ल शान ऐसी कुदरत वाली ज़ात है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को जो है उसको लश्कर के 12 लश्कर समय दरिया नील से पार करके दिखाया। और अल्लाह ऐसी कुदरत वाली ज़ात है जिन्होंने उस दरिया के अंदर फिरौन और उसका कबीला किप्तियों को सबको जो है अल्लाह जल्ल शान ने
اس میں غرق کر کے دکھایا. تو اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل جو ہے کھلائے. تو اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوری سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا. اور اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے جنہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 برس کی عمر میں اللہ جل شانہ نے بچہ دیا. تو اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو اللہ ایسی قدرت والی ذات ہے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو اللہ یہ ساری کی ساری قدرتیں اس اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے. وہ اللہ کسی کا جو ہے محتاج نہیں ہے. نہ زندگی دینے میں کسی کا محتاج, نہ موت دینے میں کسی کا محتاج, نہ عزت دینے میں کسی کا محتاج, نہ ذلت دینے میں کسی کا محتاج, نہ غمی دینے میں کسی کا محتاج, اور نہ خوشی دینے میں کسی کا محتاج, نہ راحت دینے میں کسی کا محتاج, نہ سکون دینے میں کسی کا محتاج. فرمایا کہ اللہ جل شانہ اگر کسی کے لیے عزت کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ساری کائنات اس کو ذلیل کرنے پہ آئے, کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا. اگر اللہ جل شانہ کسی کے لیے جو ہے زندگی کا فیصلہ کرنا چاہیں, اگر ساری زندگی کے سارے لوگ اس کو موت دینے پہ آ جائیں تو کوئی اس کو نہیں مار سکتا. اور اگر اللہ جل شانہ کسی کے لیے بیماری کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ساری دنیا کے ڈاکٹر اس کے پیچھے لگ کے اس کو بچانے کی کوشش کریں تو فرمایا کہ اس کو نہیں بچا سکتے. اور اگر اللہ جل شانہ کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ کرنا چاہیں تو ساری کائنات اس کو عزت دینے پہ آ جائے. فرمایا کہ اس کو عزت کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا اگر اللہ جل شانہ کسی کا رزق بند کرنا چاہیں تو ساری کائنات اس کو رزق دینے کے اوپر آ جائے. تو جتنی وہ کوشش کرے فرمایا کہ اس کا رزق نہیں کھول سکتے. فرمایا کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, اور عزت دینے والا اللہ, ذلت دینے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, راحت دینے والا اللہ, سکون دینے والا اللہ, اور ہر چیز کا خالق مالک جو ہے وہ اللہ ہے. کیونکہ زمین کو بنایا تو اپنی قدرت سے, آسمانوں کو بنایا اپنی قدرت سے. جیسے یہ سارا کا سارا نظام وہ رب العالمین اپنی قدرت سے بنایا, اسی طرح جیسے بننے میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا اور اللہ کی ذات موجود تھی تو دنیا کو کوئی نظام نہیں تھا. فرمایا کہ جس طرح یہ بننے میں اس رب العالمین کا محتاج تھا اور اسی طرح چلنے میں بھی اس اللہ کا محتاج ہے. یہ زمین جو حرکت کرتی ہے, فرمایا کہ سائنس آج ہی یہ کہتی ہے کہ پلیٹیں ٹکراتی نہیں, یہ پلیٹیں نہیں ٹکراتی, یہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے. تو اللہ اس کو ہلاتے ہیں اور اللہ ہی اس کو حرکت دیتے ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ حرکت کرتی ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے. اگر سورج روشنی دیتا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں, اللہ کے حکم سے دیتا ہے. اگر چاند روشنی دیتا ہے جس کی اپنی طاقت نہیں, فرمایا اللہ کے حکم سے روشنی دیتا ہے. اور دن جو آتا ہے اپنی طاقت سے نہیں, اللہ کے حکم سے آتا ہے. اور رات جو آتی ہے اپنی طاقت سے نہیں, اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور انسان کا جو سارا جسم کا سارے اعضاء ہیں یہ اپنی طاقت سے حرکت نہیں کر رہے, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں تو رب العالمین کی قدرت سے اور طاقت سے اور حکم سے کرتے ہیں. اگر آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے, اگر کان سنتے ہیں تو اللہ کے حکم سے سنتے ہیں, اگر زبان بولتی ہے تو اللہ کے حکم سے بولتی ہے, اگر دماغ سوچتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے سوچتا ہے, اگر پاؤں چلتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس رب العالمین کے محتاج ہیں. فرمایا اگر درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے, اگر ہوا چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو ہوا بھی اللہ کے حکم سے نہیں چل سکتی, پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں گر سکتا. تو بادل جو پانی برساتا ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں, اللہ کے حکم سے برساتا ہے. اور موسموں کا آنا, ٹھنڈے موسم کا آنا, گرم موسم کا آنا, یہ اللہ کے حکم سے ہے. فرمایا کہ دریا اگر چلتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے, اگر سمندر میں پانی چلتا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرمایا کہ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا. پھر جب اس کا اینڈ فرمائے گا تو فرمایا کہ اذا الشمس كورت, پھر سورج کو ختم کر دیا جائے گا, لپیٹ دیا جائے گا. واذا الجبال سيرت, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا جائے گا. پھر فرمایا اذا النجوم انقدرت, اور جو ہے ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا, بے نور کر دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ اذا السماء انشقت, پھر آسمان پھٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. واذنت لربها وحقت, فرمایا کہ اس کو لے کر رب العالمین کا کہنا مانے. پھر فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, پھر زمین کے اوپر ایسا زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها, تو زمین کے اندر جتنا بھی بوجھ پڑا ہوا ہے, چاہے جتنے خزانے ہیں, جتنے مردے ہیں, جتنے انسان ہوں گے, وہ اپنے بہن نکال کے پھینک دے گی. تو کافر انسان کہے گا کہ بأن رب, ہاں وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها, کہے گا ہے کیا ہو گیا, کس نے ہمیں یہاں سے نکال دیا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہے گا یا ویلنا, ہے ہلاکت ہماری, ہے افسوس ہمارا, من مرقدنا, کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا لیا, کہاں کس نے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے.
پھر آواز آئے گی کہ ھذا ما وعد الرحمن، یہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا دنیا میں کیا ہوا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ یہی اللہ کا وعدہ سچا ہوا ہے، تم زمین سے باہر نکال دیے گئے ہو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کہے گی مجھے اس رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ میری جو امانت تیرے ہم پر پڑی ہوئی ہے تو باہر نکال دے، تو میں نے اس رب العالمین کے حکم سے تمہیں باہر نکالا ہے۔ تو سارے کے سارے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ فرمایا جب سور کو پھونکا جائے گا تو تم سارے کے سارے فوج در فوج اس رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاؤ گے، وہاں حاضر کیے جاؤ گے اور وہاں پیش کیے جاؤ گے۔ تو وہاں وجاء ربک والملک صفا صفا، فرمایا رب العالمین نے فرشتے سب باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ لوگ عبرت پکڑیں گے، پھر نصیحت پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ پھر جو گناہگار لوگ ہوں گے، جو اللہ کے باغی ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں اب موقع مل جائے دنیا میں دوبارہ واپس چلے جائیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اللہ پاک فرمائیں گے اب نصیحت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ ٹائم دنیا میں ہم نے دیا تھا تو اب وہ ٹائم یہاں نہیں ہے، اب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب جو دنیا میں کر کے آئے ہو اس کا حساب ملے گا۔ پھر کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے افسوس میرا کہ میں اپنے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، اب میں کچھ دنیا میں کر کے آ جاتا تو آج میں کامیاب ہوتا، آج میں کامیاب ہو کر جنت میں چلا جاتا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کو یہ دوستوں کو یہی حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی اچھے اعمال کرتے تو ہم بھی جنت میں چلے جاتے، تو آج جو ہے ہم ناکام جو ہے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اولم نعمرکم، فرمایا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، وہ جہنمی جو کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، دوبارہ بھیج، وہاں ہم پہلے برے عمل کر کے آئے ہیں تیرے پاس، اب تو ہمیں وہاں بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کے تیرے پاس دوبارہ آئیں گے، پھر ہمیں تو جنت میں ڈال دینا، پھر ہمارے حساب لینا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی دنیا میں؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، تم اس جو دنیا میں نے تمہیں عمر دی تھی اس میں تم نصیحت کیوں نہیں پکڑی؟ تمہیں موقع دیا، تم نے کیوں نہیں نصیحت پکڑی؟ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کو، چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب تمہارا جو ہے کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اب تم اس عذاب کو چکھو گے۔ پھر فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے کھات میں بیٹھی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، فرمایا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں مدت دراز رہنے والے ہوں گے، مدت دراز رہنے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر وہ جب جہنم میں جائیں گے تو پانی پانی کریں گے، پانی پانی، ہمیں پانی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے الا حمیم وغساقا، فرمایا کہ ہم اس کو پانی کے بدلے جہنمیوں کی پیپ پلائیں گے، وغساقا، اور پھر بھوک لگے گی ان کو، پھر ہم ان کو کانٹے دار درخت جو جہنم کی جڑ سے شروع ہوتا ہے، فرمایا اس درخت کو ہم ان کو کھلائیں گے، جب وہ کھائیں گے تو ان کے اندر کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، پھر پخانے کے ذریعے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل جائیں گی، تو فرشتہ آئے گا، پھر اس کو اٹھائے گا، پھر ان کے منہ میں ڈالے گا، پھر اندر جا کے پھر فٹ ہو جائیں گی، پھر وہی ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فذوقوا، چکھو چکھو، اللہ پاک فرمائے کہ فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم کسی چیز کو تمہارے لیے زیادہ نہیں کریں گے مگر تمہارے لیے عذاب کو ہم زیادہ کرتے جائیں گے، تمہارے عذاب کو زیادہ کرتے جائیں گے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تم نے دنیا میں ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر آئے تمہیں انہوں نے نیکی کا حکم کیا، تم نے ان کو جھٹلایا، تم نے ان کی تبلیغ کا انکار کیا اور میرا انکار کیا، اب چکھو اور تمہارا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ان کا وجہ تسمیہ اس لیے ہوگا کہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر کے آئے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، فرمایا کہ جب ہم جہنمیوں کو ان کا گروہ جو ہے جہنم کی طرف ہانکیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا، جس وقت وہ آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، ان کے لیے جہنم کا دروگا جو فرشتہ ہے وہ مالک، وہ کہے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئیں گے؟ نہیں آئے تھے رسول، یتلون علیکم، جو پڑھتے تھے اوپر تمہارے آیات ربکم، نشانیاں اپنے رب کی، آیاتیں اپنے رب کی، وینذرونکم، اور ڈراتے تھے تم کو، لقاء یومکم ھذا، اس ملاقات، اس دن کی جہاں آ کے تم کھڑے ہوئے ہو۔ کیا نبیوں نے نہیں کہا تھا تمہیں
کیا تمہیں نہیں بتایا گیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بلا، جی ہاں ہمیں کہا تھا، بلا ہمیں کہا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب جو ہے اللہ کے عذاب کا کلمہ جو ہے ہمارے پر ثابت ہو گیا ہے۔ پھر ان کو جہنم کو حکم کیا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم والے راستے، جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا وبئس مثوى المتکبرین، اور جہنم کا جو گھر ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا بہت ہی برا گھر ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے اوپر اکڑ کے چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ جنت میں جانا تو درکدار، جنت کی خوشبو نہیں سونگ پائے گا، جنت کی اس کو خوشبو نہیں نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الکبر ازاری، کبر تکبر جو ہے میری چادر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، تکبر مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میں سب بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور میں نے تمہیں بنایا ہے ایک گندے غلیظ قطرے سے، اور میں بننے سے پاک ہوں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تکبر جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اور جو میری چادر کو چھونے کی کوشش کرے گا تو وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے گا، اللہ پاک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ وبئس مثوى المتکبرین، تو فرمایا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے جہنم کا۔ پھر فرمایا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جس وقت ہم جو ہے پرہیزگار لوگوں کو، نیک لوگوں کو جنت کی طرف ہانکیں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جس وقت وہ جنت کے دروازے کو پہنچیں گے اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کا فرشتہ رضوان ان کا استقبال کرے گا اور دروازے کو کھول دے گا، اور وقال لهم خزنة، ہاں وہ رضوان کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم جو ہے اس رب العالمین کو دنیا میں راضی کر کے آئے، تو آج تمہیں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، مبارکبادی ہو تمہارے لیے، اب تمہیں ہمیشہ کی جنت مل گئی ہے، اب کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو اللہ پاک فرمانے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں میرا شکرانہ پڑیں گے، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين، ہم کہیں گے اللہ تو نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں یہاں جگہ بنا دی جنت میں، اب جہاں ہم چاہیں پھریں ٹوریں، جہاں جس طرف بھی جائیں، جو بھی کھائیں وہ اللہ پاک فرمائیں گے اب تم کھاتے جاؤ، مزے میں رہو، تمہارے مزے کی لذت جو ہے بڑھتی جائے گی، اور بھوک تمہاری جو ہے بڑھتی جائے گی، اور تم کھاتے رہو گے پیتے رہو گے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو تم کھاتے ہو بیمار ہو جاتے ہو، تو جنت میں تجھے ہم ایسا بنا کے جنت میں داخل کریں گے تو جتنا بھی کھاتا جا اللہ فرمائیں گے کبھی بیمار نہیں ہوگا، تو فرمایا ایسی زندگی تجھے دوں گا تو کبھی تیرے اوپر موت نہیں آئے گی، اور ایسی صحت دوں گا کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، تو جنت کی جب پاک شراب تم پیو گے تمہارا سر کا درد بھی نہیں ہوگا، پھر فرمایا کہ تمہیں نشہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ایسی پاک جو ہے انسان کے لیے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے انعامات وہاں جنت میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک کے بعد سبب ملیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ جل شانہ کو راضی کیا، اللہ جل شانہ نے حضور کی قبر منور فرما دی، تو ان کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے، تو اللہ ان سے راضی ہوا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ لوگ اس رب العالمین کی پوجا کرو، اس رب العالمین کا کہنا مانو، وہ تمہارا معبود ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی معبود نہیں۔ تو جس قوم نے اپنے پیغمبر کی بات کو مانا تو اللہ جل شانہ نے دونوں جہانوں میں ان کو ناکام فرمایا، جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ناکام کر دیا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے آخرت میں بھی ناکام ہوئے، جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو مان لیا اللہ جل شانہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب فرمایا، اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، ان کو آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ مکہ میں ایسی تاریخی چھائی ہوئی تھی، جہالت تھی کہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، اپنے ایک دوسرے کی جو ہے کھوپڑیوں میں شراب پی جاتی تھی، تو ایسی جہالت، تو ایک آدمی پاؤں جو ہے پھیلا دیتا تھا اور کہتا تھا کوئی ہے یہاں سے گزرنے والا، دوسرا کو پاؤں کاٹ لیتا تھا۔ تو ایسی تاریخی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، تو سارے لوگ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے، پھر اللہ کے نبی نے ایسی
ایسی محنت کی، پھر وہ جو ہے ایک دوسرے کو جان دینے والے بن گئے، ایک دوسرے کو جان دینے والے بن گئے، پھر اللہ کے ہر عمل کو پورا کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ آپ نے جس راستے سے روکا رو گئے اور جس راستے پہ چلایا چل پڑے، اور جس جہاں تشکیل کی اللہ کے دین کے لیے تو وہاں سے نکل پڑے، تو ان صحابہ کرام کی جو ہے جانے کی ترتیب ہوتی تھی تو واپس آنے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارا۔ آج کا انسان بھی جو اپنے جو ہے زندگی کو اس رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارے گا، اس کو بھی اللہ جل شانہ اسی طرح کامیاب فرمائیں گے جس طرح ان کو کامیاب فرمایا۔ آج بھی اللہ کی وہی مدد ہے، آج بھی اللہ کی وہی نصرت ہے، آج بھی اللہ کا وہی جو ہے قانون ہے، تو آج بھی جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اس کے لیے وہی مدد نصرت کے دروازے کھول دے گا۔ صرف جو ہے انسان کے ایمان کی کمی ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا نہیں ہے، تو اللہ سے تعلق بنانا بہت ہی بڑا آسان ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تو نماز پڑھ، یہ میرے ساتھ تعلق ہے، تو قرآن پڑھ، یہ میرے ساتھ تعلق ہے، تو ذکر کر، اپنی زبان کو جو ہے رب اللسان رکھ کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارا جو دل ہے یہ دنیا کی باتوں سے سکون نہیں پائے گا، یہ دنیا کی چیزوں سے سکون نہیں پائے گا، یہ دنیا کی راحت سے سکون نہیں پائے گا، یہ گانے بجانے سے سکون نہیں پائے گا، یہ دنیا کی آوازوں سے سکون نہیں پائے گا، یہ کسی اور چیز سے اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کے انجیکشن سے اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دل کا اگر سکون چاہتے ہو تو تمہاری جو دل کی تار ہے وہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنی پڑے گی۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دلوں کا جو سکون اللہ جل شانہ نے رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے اور اپنے ذکر میں رکھا ہے، کہ فرمایا کہ جو رب العالمین کو جو اس کا ذکر کریں گے تو ان کے دلوں کو اللہ منور فرمائیں گے، تو ان کے دلوں کا غم کو ختم فرمائیں گے، تو ان کے دل کے اندر اللہ بیٹھے گا، تو جب اس کے دل کے اندر اللہ بیٹھے گا تو اس کا ایمان بنے گا، تو اس کا یقین بنے گا کہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کو بنانے والا وہ اللہ ہے، ہر چیز کا نفع کا نقصان کا مالک وہ اللہ ہے، اور ہر چیز کے اوپر اس رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو یہ تب بنے گا کہ جب اس اللہ سے اپنے آپ کو اپنا تعلق جو ہے اس اللہ سے جوڑیں گے، اس اللہ کے آگے جو ہے اپنے آپ کو سپرد کریں گے کہ اللہ ہر عمل میں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ تیرا کیا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، چل رہے ہیں آپ کی سنت کو دیکھنا ہے اور اللہ کے حکم دیکھنا ہے، سو رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، اور کسی معاملات میں ہے تو اس میں اللہ کے حکم دیکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے، شادی بیاہ ہے تو اس میں اللہ کا حکم دیکھنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ہر ادا کو اللہ جل شانہ نے محفوظ رکھا، آپ کے ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ اور تاریخ میں کسی انبیاء علیہ السلام کا کسی نبی کے جو ہے اللہ جل شانہ نے خاندان کو محفوظ نہیں کیا ہے، تو آپ نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دوستی لگائی کہ ایسا محبوب بنایا کہ محبوب رب بنایا کہ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور کی پہاڑی پہ گیا، اللہ پاک نے فخلعنا علیک، موسیٰ وہاں سے تھوت اپنا اتار کے آؤ، اور یہاں یہ پاک جگہ ہے، کوئی طور کی جو پہاڑی ہے جہاں تم نے آنا ہے تو اپنے جوتا اتار دو، تو اپنے حبیب کو فرمایا کہ عرش کے اوپر جوتا پہن کے آ جاؤ، تو اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرمایا اور آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ایسا کسی انبیاء کو نہیں ملا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ادا کو رب العالمین نے محفوظ رکھا، آپ کی زندگی بھی محفوظ ہے، اور آپ کا جو ہے آپ کا سارا جو ہے یہ خاندان اللہ جل شانہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، باقی کسی نبی کا نہیں، باقی کسی انبیاء کا نہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو سنبھال کے رکھا اور قیامت تک آپ کا ذکر جو ہے رہے گا۔ تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرتضی تھا اور داؤد کے لیے دخان سلیمان کے لیے ہوا تھا، اللہ مجھے تو نے کیا دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تیرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، جو قرآن پڑھے گا میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے حبیب میں نے اپنا نام جو ہے تیرے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، تجھے وہ دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، پھر فرمایا آپ کے نسب کو محفوظ رکھا، فرمایا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بود بن اموال بن
بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزة بن بلداف بن يضراف بن طابق بن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عويد بن الدعاء بن حمدان بن تنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن العوا بن أيلي بن نشان بن عيسر بن أقناق بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن ضارع بن سمي بن مضي بن عوا بن عرام بن قلال بن إسماعيل بن إبراهيم بن عاذر بن ناحور بن سروق بن راعوذ بن فاعل بن عامر بن أخفشار بن صام بن لوح بن لابق بن مدوشال بن إدريس بن يلد بن منهلين بن قينان بن عاروش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. اللہ جل شانہ نے آپ کے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا اور کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کل نسب و سبب ينقطع الا نسبی، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، فرمایا کہ میرا رشتہ باقی رہے گا، میرا رشتہ فرمایا باقی رہے گا. وَذَابُ اللُّهَا بِبَلَالِهَا، اور میں اپنے خاندان کو جو ہے اس کا پانی پہنچاؤں گا. تو یہ واحد اور مبارک خاندان ہے. تو اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کی اتباع کا حکم فرمایا کہ فرمایا کہ جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر چلے گا، فرمایا کہ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ، فرمایا جس سے تمہیں وہ رسول روک دے اس سے رک جاؤ، فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس راستے سے وہ روکے اس سے رک جاؤ. اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ والرسول، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہوگی اور اس میں تم جو ہے کامیاب ہوں گے. جو اس رب العالمین کو اور اس کے رسول کو راضی کریں گے تو اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا اور ان کی آخرت بھی بنا دے گا. تو محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل شانہ نے یہ زندگی دی ہے تو جو ہے مرنے سے پہلے اس رب العالمین کو راضی کیا جائے کہ اللہ پاک نے بھی موقع بھی دیا ہے. یہ زندگی موقع بھی ہے اور یہ دھوکہ بھی ہے. دھوکہ اسی لیے کہ اگر غفلت میں گزر رہی تو پھر تو یہ ہمارے لیے دھوکہ ہے. اگر شیطان کے جو ہے ان کی شیطان کی پیروی ہو رہی ہے پھر تو یہ دھوکہ ہے. تو اگر موقع یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے قیمتی سرمایہ بنا جا رہا ہے جو ہمیں اس کا اللہ جل شانہ آخرت میں جو ہے اس کا اجر ہمیں جب دکھائیں گے تو یہ دنیا کی جو آنکھ ہے یہ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو اللہ نے وہ اجر رکھا ہوا ہے جو اللہ آخرت میں انسان کو دے گا. تو اسی لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں اور جو لمحات ہیں اللہ پاک نے دیے ہیں انہیں ہم اللہ کی یاد میں گزاریں اور اس کی اطاعت میں گزاریں اور اس کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں اور اللہ کے کلام سے محبت کریں، اس کے دین سے محبت کریں اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور اللہ کی مخلوق سے محبت ہو اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. تو جو ہمارا وقت جو ہے فراغت کا ہوتا ہے اس میں اللہ کو جو ہے اس کو اللہ کو راضی کیا جائے اور ہر وقت اس اللہ کے ذکر سے اپنی زبان پر لسان رکھیں. کام کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا بھی ورد ہو، درود پاک کی کثرت ہو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی پڑھتے رہیں. پھر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس کا بھی ورد کرتے رہیں. پھر جو ہے اعمال کے اوپر اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی فرمائیں گے. صحابہ نے اعمال کو پکڑا، اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا. آج یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی اگر اس کے اعمال کو پکڑے گا اور اس کے اوپر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کو بھی کامیاب فرمائیں گے اور اس کو بھی کامیاب فرمائیں گے. یہ دنیا جو ہے وہ دوستوں بزرگوں یہ دھوکہ ہے. تو اس دھوکے سے نکل کر اس رب العالمین کو ہم نے راضی کرنا ہے، شیطان کی نہیں ماننی، اس رب العالمین کی ماننی ہے اور اس کے حکم کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے اور اس کی اتباع میں رہنا ہے. ساری زندگی اپنے آپ کو اس رب العالمین کا غلام بنا کے رکھنا ہے اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھنا ہے اور آپ کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ کی ایک ایک سنت کے اوپر زندگی گزارنے والے بن جائیں، آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں. اگر کوئی غلطیاں ہوئی تو اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگنے والے بن جائیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فقد غفرت لک. اگر ابن آدم کا بیٹا اگر تیرے اتنا گناہ بھی ہو جائیں کہ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، بادلوں جیسے ہو جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے بخشش مانگ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف
معاف فرما دوں گا. پھر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. انہوں نے اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, زیادتیاں کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہوں, لا امید نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک وہ ذات جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. انہ هو الغفور الرحیم, وہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. جس میں غلطیاں ہمیں رب العالمین سے معافی مانگ لیں تو اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. کبھی ایسے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس عمر میں آئے گا, جس حال میں آئے گا, جتنے گناہ لے کے آئے گا, جب بھی تم مجھ سے معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.